بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، میری آج کی ویڈیو اس سوال سے شروع ہوتی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک شخص جس کو 40 سال تک لوگ صادق اور امین کہتے رہے، جس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے رہے، جس کے توسط سے خشک سالی میں بارشیں برسواتے رہے اور جس کے نام کے قصیدے پڑھتے رہے، جس سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے فیصلے کرواتے رہے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دم دشمن کیسے ہو گئے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے جانے لگے اور آپ پر گند بھی معاذ اللہ اچھالا جانے لگا، کبھی اوجری، کبھی گھروں کا کوڑا کرکٹ، جو بھی آپ گند کہہ لیں، کسی بھی قسم کا نجاستیں، یہ سب آپ پر پھینکی جانے لگی، آپ کا رہنا دشوار کر دیا گیا، آپ سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، آپ پہاڑوں کی غاروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی شعب ابی طالب میں، اور آپ کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ایک سادہ سی سمپل سی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہی محمد مصطفیٰ جو لوگوں کی نظر میں صادق اور امین تھے، جو سچے تھے، جو مخلص تھے، جو ایماندار تھے، جو اچھے تھے، جیسے ہی انہوں نے اللہ کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پہنچانا شروع کیا، یعنی تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا، تعلیمات اسلام کا آغاز ہوا، جس میں جھوٹ بولنا گناہ تھا، اور عرب کے اس جاہل ترین معاشرے میں جو سب سے بڑی ان کے نزدیک ایک ان کی انا کو چوٹ لگی تھی کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے مٹی کے اور سوائے جو جس بھی دھات کے وہ بنے ہوتے تھے، بے جان، جو اپنی مدد تک نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، حرکت تک نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی آپ کے رب نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو وہ جو، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ وحدہ لا شریف نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہم اس مذہب کو، اس دین کو، اس عقیدے کو کیسے چھوڑ دیں جس پر ہمارے باپ دادا چلے آ رہے ہیں، اور یہ بت بڑے مکرم ہیں، محترم ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری سب سے اہم بات جو ان کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ عرب کے ایک یتیم کے سامنے وہ اپنے فیصلوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، میلوں کے لیے تو اس گھر کو افضل سمجھتے ہی تھے، اور یہ سردار گھرانہ تھا ہی، لیکن جب اس سردار گھرانے نے ان کی پرسنل لائفز میں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہی، جھوٹ کو منع کیا گیا، جھوٹے خداؤں کو منع کیا گیا، بے ایمانی، شراب نوشی، زناکاری اور اپنی ماؤں تک سے جو رشتہ استوار کر لیتے تھے، جو آخری عمر میں عرب کے بدو شادیاں کرتے تھے اور مر جاتے تھے، پھر ان کی اولاد، ان کے بیٹے جوان ہوتے تھے تو وہ اپنی جوان ماؤں کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق بنا لیتے تھے۔ ان سب باتوں کو جب اسلام نے منع کیا تو وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق بھی تھے، امین بھی تھے، پیارے بھی تھے، اچھے بھی تھے، وہ ان کی نظروں میں کھٹکنے لگے، ان کی انا کو تسکین پہنچی، ان کے عقیدے کو ان کی انا کو ضرب پہنچی، ان کے عقیدے کو ضرب پہنچی، ان کے جھوٹے خداؤں کو ضرب پہنچی، ان کی انا کو ضرب پہنچی، اور ان کے کردار کو ضرب پہنچی۔ جب
کہ یہ اب سب کچھ منع ہے، تو وہ جو 40 سال تک جس شخص کو صادق امین سچا اور جس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے، اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بارہا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی ایک مثال شب ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بڑی سازش تھی، اور اس سے پہلے بھی جا بجا کوشش کی گئی کفار مکہ کی جانب سے، مشرکین مکہ کی جانب سے، اور آپ کے جو اصحاب تھے، جو مسلمان تھے، جو پیروکار تھے، جو آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، وہ چونکہ غریب تھے، مسکین تھے، اور عرب کے انہی چودھریوں اور سرداروں کے ستائے ہوئے لوگ تھے، وہ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جس میں تھے حضرت عمار یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، پہلی شہید خاتون اسلام پر قربان ہونے والی، اور آپ کے والد گرامی قدر حضرت یاسر، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت زید پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو جب اس شخص کو جس کی 40 سال تک عزت و احترام اور صادق و امین تھا، اس کی دشمنی شروع ہو گئی، تو کیوں کر اس کی دشمنی شروع نہ ہوتی کہ جس نے اسلام کی خاطر اور پیغمبر اسلام کی حفاظت کی خاطر 7 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو آنکھ آپ کی طرف غلط نگاہ سے اٹھے گی وہ آنکھ نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دوں گا، جو پاؤں اٹھے گا انہیں بھی توڑ دوں گا۔ تو اس علی جس نے اس دن دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت اور پہلی اسلام کی آواز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان قریش کو دی، اس میں ان کے مذاق اور مزح کا اڑائے جانے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر معاذ اللہ اور نہ جانے کیا کیا دیوانہ اور پاگل کہے جانے پر آپ کی توہین کا پروگرام شروع کیا، تو اس علی نے شان رسالت کی شان میں ان گستاخوں کو للکار کر، اور نہ صرف للکارا بلکہ عملی طور پر طائف کے بازاروں میں محمد مصطفیٰ کو پتھر مارنے والے بچوں، اور پھر آپ کی حفاظت میں آپ کے بستر پر سونے اور شیب ابی طالب میں کئی سال تک آپ کی حفاظت کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا، اور ان کفار کی آنکھوں میں، مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد مصطفیٰ کی حفاظت و نصرت کا بیڑا اٹھایا۔ اور پھر جب مدینے آ کر اسلام کو کچھ تھوڑی سی وسعت ملی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مسلمان تھوڑے سے مضبوط ہوئے، اسلام کو تقویت ملی، تو وہ کفار قریش اور کفار مکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ مسلط کر کے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں حملہ آور ہوتے رہے، اور اس شیر دلاور حیدر کرار نے ہر جنگ میں نبی اکرم اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ان کفار کے سر تن سے جدا کیے، تو اس علی کی مخالفت کیوں نہ ہوگی، کیوں کرنا ہو سکتی تھی؟ اور یہی جذبہ آگے چل کر اپنوں میں حسد کی بنیاد پر آپ کی دشمنی کا باعث ہوا، اور جو لوگ محض یا تو اسلام کی تلوار سے، اسلام کے شیر جری حیدر کرار کے ہاتھوں اپنوں کے قتل کا دکھ دلوں میں رکھتے تھے، یا آپ کی صفات، آپ کے علم و فضل، آپ کی شرافت، آپ کی سخاوت، آپ کی طہارت، جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا اور اسلام کی خدمت میں یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہر لحاظ سے اندرونی اور بیرونی سازشوں جو اسلام کے خلاف تھی ان کے سامنے ڈٹے رہے، تو ایسے عالم میں نہ صرف باہر وہ جو وقت پرست لوگ، حالات پرست لوگ، مصلحت پرست لوگ یا دلوں میں کجی لے کر مسلمان ہوئے تھے، اور منافقت کی بنیاد پر جس کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے، وہ لوگ بھی جو بظاہر مسلمان تھے اور جن کے عزیز و اقارب مولا کائنات علی علیہ السلام کے ہاتھوں تہہ دیکھ ہوئے تھے،
اور پھر بیرونی دشمنان اسلام، یہ سب کی دشمنیاں مولا کائنات علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں پلتی رہی، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر حیات رہے اور آپ کی سپورٹ رہی اس خاندان اہل بیت کو، تو طون و کرہن یا عقیدتاً سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے۔ جو دل سے عقیدت کرتے تھے وہ کھل کے آپ کا ساتھ دیتے، مولا کائنات علیہ السلام کا، اہل بیت رسول علیہ السلام کا، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جن کو آج کوئی بھی صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والا ان کا نام تک نہیں لیتا، اور ایسے بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مولا کائنات اور بالخصوص اہل بیت رسول علیہم السلام سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی ہی صفوں میں، یعنی صحابہ کرام ہی کی صفوں میں کچھ لوگ جو منافقین اسلام تھے، بظاہر کلمہ گو تھے، جن پر قرآن کی بے شمار لاتعداد آیات جو ہیں وہ ان کی ان صفات کا کھل کے اظہار کرتی ہیں، اور آیات کا مفہوم بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث کے مطابق میں بے شمار مواقع ہے، جیسا کہ جنگ تبوک میں بھی ایک بار آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو برادران اسلام، جو شخص 40 سال تک لوگوں کی نظر میں صادق امین رہا اسلام ہی کی بنیاد پر، اس کی اتنی دشمنی ہوگی، اس پر جنگیں مسلط کر دی گئی، پورا کرکٹ پھینکا گیا، اس پر غلاظت پھینکی گئی، اس کی دشمنی ہوئی۔ جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مارنا، اس کے خلاف قتل کی سازشیں کی گئیں۔ تو جو شخص عملی طور پر آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا تھا، جس نے ہمیشہ عالم اسلام، دین اسلام کی خدمت کی اور دین اسلام کی حفاظت کے طور پر، وہ علی مرتضیٰ، جو بظاہر عمر میں بہت کم عمر تھے، اور وہ بڑے بڑے سرداران، وہ بڑے بڑے طر خان، وہ بڑے بڑے جو عرب کے نام پر قبیلوں کے سردار، وہ جب دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے علم کے بارے میں بات نکلتی ہے، تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حق کی بات ہوتی ہے تو الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جب طہارت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ آ جاتی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب آپ کی خدمات کے صلے کی بات آتی ہے تو خراج عقیدت کے طور پہ اللہ کی جانب سے اجر رسالت، آپ کی محبت و مودت کو قرار دے دیا جاتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور جب اسلامیات کا، عبادات کا، دینیات کا حاصل آخر اخروی زندگی کی بات آتی ہے تو جنت کے سرداروں کے طور پہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ کی پکار ان کو نظر آتی ہے، اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو اس دور میں جبکہ رشتہ ازدواج کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی خاندانوں کے ساتھ رشتہ تھا، ازدواجی رشتہ تھا، تو ان خاندانوں کی موجودگی میں جب آواز آتی ہے الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، الفاطمۃ بضعۃ منی، اور آیت میدان مباہلہ کے وقت وہی فاطمہ توحید کی گواہی کا پیکر بن کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ میدان مباہلہ میں تشریف لاتی ہیں، جو سب سے بڑی عید ہے مسلمانوں کی۔ جنگوں میں جو فتح تھی وہ بھی اسی فاطمہ کے شوہر حیدر کرار کی زور بازو اور تلوار اور ذوالفقار کے ہاتھوں، اور جب مذاکرات کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی وہی فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیسائیت کے لیے چیلنج بن کر میدان مباہلہ میں آتی ہیں،
اور جن کے آنے کو، جن کے سراپے کو، جن کے وجود کو دیکھ کر ہی عالم عیسائیت میں بحران برپا ہو جاتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو سچا نبی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ کمالات ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف ان کے ہاتھوں ان منافقین اسلام، مشرکین اسلام، جو کفار مکہ تھے ان کے، جو بعد میں جن میں سے بہت سارے لوگ خاص طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور فتح مکہ کے دن جو لوگ کسی بھی حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، شان، مرتبہ اور رسالت کی جو تقویت تھی، جو رسالت کی جو مرتبہ تھا، جو ولایت کا مرتبہ تھا، جو حیدر کرار کی شان تھی، جو ان کی دلیری تھی، شجاعت تھی، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو دھڑا در جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگوں کے اندر وہ خوف سے مسلمان ہوئے، ان کے دل مسلمان نہ ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی محبت پیدا نہ ہوئی، کچھ لالچ میں، کچھ مال غنیمت کے لیے، کچھ مجبوراً، وہ جو منافقین اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی ایک بڑی تعداد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جو ایک بڑی تعداد تھی جن کے عزیز و اکرم مولا کائنات علیہ السلام کے ہاتھوں تہے دیکھ ہوئے تھے، جو ہر میدان میں، امن کے میدان میں، علم کے میدان میں، سخاوت کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، طہارت کے میدان میں پوری زندگی نبی اکرم اور اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی صورت میں جن کی فضائل بیان ہوتے رہے، جن کی مرتبہ و کمال کے قصیدے پڑھے جاتے رہے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ ایک کچھ لوگوں میں حسد اور بغض اس وجہ سے بھی پیدا ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو وہ دشمنان اسلام، وہ جو منافقین اسلام بن کر اسلام کے صفوں میں داخل ہو گئے تھے، ان کی جانب سے اہل بیت رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ کوئی کسی میدان میں ان کی والدہ کے حوالے سے ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہ ہو سکی، ان کی شان کے حوالے سے، کوئی ان کے جوانانہ جنت ہونے کے حوالے سے، کوئی مولا کائنات کے ہر، جس میں یہود و نصارہ بھی بہت سارے موجود تھے، کہ جو خیبر میں جن کا کلا کما کیا گیا، وہ بیرونی اندرونی جو دشمن تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آخری زندگی میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین اسلام کی صورت میں جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت رسول کے ساتھ کھل کر بغض عناد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کے فضائل و کمالات کی وجہ تھی کہ بے شک وہ کربلا اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن دبے لفظوں میں وہ لوگ اپنے اندر جو کینہ رکھے ہوئے تھے وہ اس وقت کھل کے سامنے آیا کہ جب ظاہری طور پر مولا کائنات علیہ السلام تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں، تو پھر غیروں کی جانب سے نہیں، اپنوں کی جانب سے آپ پر جنگیں مسلط کر دی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ مولا کائنات کو، کہ جن کے سامنے نہ تو کوئی علم و فضل کے میدان میں، نہ علم و حکمت کے میدان میں، نہ شجاعت و دلیری کے میدان میں، نہ سخاوت و سیادت کے مقام میں کوئی آپ کا مقابل کھڑا ہو سکتا تھا، کہ ایک طویل اور ایک گہری سازش کے ذریعے مولا کائنات علیہ السلام کو محراب مسجد میں حالت روزہ و نماز میں شہید کر دیا گیا، اور یہی دشمنی جو مولا کائنات علیہ السلام سے تھی، اسی دشمنی کے تحت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا، مگر آپ کے جنازے پر بھی
تیر برسائے گئے اور پھر وہی دشمنی اسلام اور دشمنی پیغمبر اسلام اور دشمنی مولا کائنات دلوں میں جن کے تھی، جو حکومت اقتدار میں مضبوط تھے، وہ واقعہ کربلا میں خون کا بازار گرم کر دیا گیا، اہل بیت رسول کی پاک و طاہر بیویوں پر رحم نہ کیا گیا، جوانوں پر رحم نہ کیا گیا، اور آپ کے کم سن بچوں پر رحم نہ کیا گیا۔ کون سی اذیت، کون سا عذاب، کون سی تکلیف ایسی ہے کہ جو اہل بیت رسول نہ دی گئی؟ بھوک اور پیاس، بے آب و گیاہ بیابانوں میں، پردیس، بے وطن، بے یار و مددگار چند ساتھیوں کے ساتھ کمال جملہ ہے آج کے دور میں، جو اکثر بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی سے پوچھا گیا کہ جب ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام علی مقام نے بیعت کیوں نہ کی، تو اس جواب دینے والے کے بھی صدقے سلام ہے اس کی سوچ کو کہ جس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی تھی تو باقی لوگوں نے پھر بیعت کیوں کر لی؟ اور اس میں تو کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی صفوں میں سے بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابیوں کے بڑے بڑے عظیم المرتبت بیٹوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، لیکن وہ فاطمہ کا لال، وہ جوانان جنت کا سردار، اور وہ جن کی محبت کو اجر رسالت کہا گیا تھا، وہ اپنے باپ مولا کائنات علی علیہ السلام کہ جو رسول سے کسی کو دشمنی تھی، وہ رسول اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی حفاظت میں ساری زندگی جس کی ذمہ داری مولا کائنات علی نے نبھائی، ان کی دشمنی ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو دشمنان منافقین اسلام کی جانب سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور انہوں نے اپنے باپ کی ولایت، اپنے باپ کی امامت اور اپنے باپ کی دین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جان کی دی ہوئی قربانی کو رائے گاہ نہ جانے دینے کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ کیسے حسین نے اپنی شہادت دے کر، اپنا سر دے کر کیسے دین اسلام کو بچایا۔ تو برادران اسلامی، حسین سے بیعت مانگی گئی تھی یزید و پلید کمینے لعنتی کی جانب سے، اور حسین جس سے بیعت مانگی گئی وہ کون تھے؟ وہ حسین منی وانا من الحسین، وہ انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کے مصداق، آیت تطہیر کے مصداق، کہ جو اپنے دور کے محمد بھی تھے، جو اپنے دور کے علی بھی تھے، اور جو اپنے دور کے امام بھی تھے، وہ اپنے باپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت، جس کی اصل تکلیف تھی لوگوں کو، جس سے اصل بغض تھا لوگوں کو، جس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جس کا برملا اظہار میدان خم غدیر میں بھی حارث نعمان فہری کی جانب سے کر دیا گیا تھا کہ یہ ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے کہ اب آپ کے بعد ہم علی کو اپنا مولا تسلیم کر دیں اور علی کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائیں، اپنی زمینیں علی کے سامنے خم کر دیں، جھکا دیں۔ ان لوگوں نے ٹھان لی، خوارج کا گروہ اور منافقین اسلام کا گروہ، آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے استغفر اللہ، اللہ اکبر، علی کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا، مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو قید کر کے شام کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور ان کے بچوں کو بھوکے پیاسے شہید کیا گیا۔ امام علی مقام کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھتیجوں، بیٹوں، بھائیوں کو
مار دیا گیا، آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ صحابیوں کی اولاد تھے، وہ صحابیوں کے یہ تھے، وہ تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ برادران اسلامی، یہ تھی وہ وجہ کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے علی کے دشمن کیوں تھے، کیونکہ اس پیغمبر اسلام کہ جس نے ان جھوٹے بتوں کو، ان کی اناؤں کو، ان کی گندی عادتوں کو، ان کے گندے کردار کو چھڑوا دیا، منع کر دیا، تو اس دشمنی میں، اس آگ میں، اس حسد میں وہ لوگ رسول اسلام کے دشمن ہوئے، اور رسول اسلام کے دشمن ان کے سامنے کھڑے ہونے والے حفاظت کی خاطر آپ کے بھائی حضرت مولا کائنات کو، ان کو اور ان کی اولاد میں لوگوں کو نظر آئی کہ جو اسلام کی حفاظت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی۔ اور دکھ بھی اسی بات کا ہے کہ نبی کی زندگی میں تو اہل بیت رسول کے دشمن مشرکین اور کفار تھے، لیکن صد افسوس کون سا مسلمان اس بات کو جھٹلا سکتا ہے، اور کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی اہل بیت کے ساتھ ہوا وہ غیروں، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں، کفار کی طرف سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا۔ استغفر اللہ، یہی وہ ہونے کا مقام۔ یار حکومتیں تو تمہارے پاس پہلے بھی تھیں، حکومتیں تو تمہارے پاس تھی، پتہ یہ چلا کہ وہ جانتے تھے دامے دمے سکھنے، علم، فضل، سخاوت، شجاعت، سرداری، سیادت، امامت، خلافت کی یہی اصل مقدار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ موجود ہے ہمارے پاس بے شک حکومتیں ہوں، بے شک ہمارے پاس بادشاہیاں ہوں، بے شک ہمارے پاس اختیار و اقتدار ہوں، مگر ان کی موجودگی میں ہمیشہ ان کی ہمارے اقتدار کو، ہماری حکومتوں کو خطرہ ہے ہی ہے، کیونکہ وہ ظالم تھے، یہ مظلوم تھے، وہ ناحق تھے، یہ حق پرست تھے، یہ سراپا حق تھے۔ تو برادران اسلام، یہ دشمنی اسلام اور دشمنی پیغمبر اسلام وراثت میں ملی علی اور اولاد علی کو، جو آج تک جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت رسول سے سچی